بخاری صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی بڑکوں کا ہم بریک سے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، تو ایک اور انہوں نے جو ہے وہ چھوڑی ہے بات، بڑک ماری ہے کہ 15 سے 20 سال ہم نے ایران کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور جب تک سٹون ایج میں واپس نہیں بھیج دیں گے تب تک تو یہ کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی. دیکھیے یہ وہ بات ہے جو ٹرمپ بیچارے تو کیا کریں گے، ان کے ابا بھی نہیں کر سکتے. یہ ایران جو ہے یہ آج کا ایڈوانس نہیں ہے. ایران کی ایڈوانسمنٹ کا عالم یہ ہے کہ 47 سال کی کمپلیٹ سینکشنز کے باوجود انہوں نے اپنے دفاع کی تیاری اپنے گھر میں کی ہے. ابھی تک چلنے والا کوئی میزائل، کوئی ڈرون باہر سے لیا ہوا نہیں ہے. تصور کریں آپ ذرا ان کی کیپیسٹی کا. یہ چلے ہیں ان کی نیوکلیر پاور ختم کرنے کے لیے، اور یہ چلے ہیں ان کی نیوی، فوج، اور وہ ابھی تو پاسداران کو چھیڑا تک نہیں ہے کسی نے. ابھی تو بسیج باہر نکلے نہیں ہیں. وہ نکلیں گے جب یہ گراؤنڈ فورسز بھیجے گا. بھیجے کیوں نہیں پھر؟ وہ لا کے جو اپنے ابے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھیجے نا، کیونکہ جب وہ زمین پر اتریں گے پھر ان کے ساتھ کیا ہوگی یہ ساری دنیا دیکھے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑکیں، یہ دھمکیاں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ دنیا نے سمجھ لی ہیں. دنیا زمینی حقائق کو دیکھتی ہے نا، صرف اس کے اعلان یا اس کی بکواس تو کافی نہیں ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ زمینی حقائق تو اس کے ساتھ نہیں ملتے تو they have stopped trusting him. Now they are taking their own decisions. اب یہ ایک اور بونگی مارے گا، یہ نیٹو سے نکلنے کا اعلان بھی کرے گا کل صبح، آپ دیکھ لیجئے گا. اینڈ اف دیٹ ہیپنس، اس نے کہہ دیا نا، اس نے کہا اگر ایران کی جنگ ہماری جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے، یورپ کو کہا ہے، تو پھر یوکرین کی جنگ بھی ہماری نہیں ہے. تو آپ نیٹو کو بالکل ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھا میں نے کہا نا، متلوکہ عورتوں کی طرح سے تانے تشنے جو ہیں یہ چل رہے ہیں ورلڈ سٹیج کے اوپر. ذرا آپ غور کریں آگے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں امریکہ کی ملٹری مائٹ کی ساکھ زمین بوس ہوئی ہے. ٹرمپ کا کیلیبر ایز اے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز گون ڈاؤن ڈیپ انٹو دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے جی. بالکل بخاری صاحب، آپ وہ اکثر مثال سناتے ہوتے ہیں شیطان کی انگلی لگانے والی، شہد کی انگلی لگانے والی. بخاری صاحب، نیتن یاہو تو اسی کی مانند لگ رہا ہے، کیونکہ جنگ ساری شروع کروا کے پیچھے بیٹھ کے امریکہ کو پمپ کرتا رہا ہے، اور اب بھی جب امریکہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے، مذاکرات کی بات کر رہا ہے، اور جس طرح سے بھی اس جنگ سے نکلنے کی بات کر رہا ہے، تو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت کے خلاف ہم تو اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں گے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر امریکہ پیچھے سے ہٹ جائے، 4 گھنٹے کی مار ہے ٹوٹل اسرائیل، 4 گھنٹے کی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر دنیا نے حماس کے ساتھ وہ سب کچھ ہونے نہ دیا ہوتا تو اسرائیل کے لیے تو صرف حماس کافی ہے. حماس اور حزب اللہ بہت کافی ہیں ان کے لیے. یہ امریکہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے اپنی تباہی بھی کروا رہا ہے، اسرائیل کی تو ہو ہی رہی ہے. اس کی وجہ سے اس کو بھی بڑھ کے مارنے کا شوق، امپریس ہوتا ہے نا بندہ ساتھ والے سے، وہ مارنے بڑھ کے تو اس نے بھی چھوڑ دیا ایک. بھائی لگ پتہ جائے گا آپ کو، آپ کی سروائیول بہت غیر یقینی ہے. آپ سے انہوں نے بدلہ لینا ہے اپنے شہیدوں کا. ڈونٹ فرگیٹ دس. جی، سیز فائر اور نو سیز فائر، اس کو چاہے کوئی حماس کا بندہ مارے، چاہے کوئی حزب اللہ کا مارے، چاہے کوئی ہوتی مار دے، اس نے مرنا ہے. یہ میری بات آج کی آپ ریکارڈ پر رکھیے گا. جی بالکل. بخاری صاحب، نیتن یاہو مرنے سے پہلے پھر جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس کا ذرا تذکرہ کر لیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ نے ہمیں خطے میں ایران کے خلاف نیا اتحاد بنانے کا موقع فراہم کر دیا ہے. یہ تو پھر اشارہ کر رہے ہیں کہ مزید ملک جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے گا صحیح، ذرا نکلنے دیں امریکہ کو یہاں سے. پھر آپ دیکھیے گا کہ اسی خطے کی ریاستیں جو ہیں وہ موصوف کے ساتھ سلوک کیا کرتی ہیں. اس لیے کہ ان کو جو سزا مل رہی ہے وہ اسرائیل کی ہے نا. اسرائیل کی وجہ سے ان کے اڈوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے نا، جس کی وجہ سے ایران کے بارے میں کنسرنز ہیں لوگوں کے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ذرا ہونے تو دیں فارغ، پھر دیکھیے گا اس کی کیا حالت بنتی ہے. کوئی مجھے ڈاؤٹ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ اپنے بلوں میں گھسیں گے جس طرح کی پوری قوم گھسی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی نکل رہا ہے ان کا لیڈر باہر؟ کوئی دیکھا آپ نے فوجی کمانڈر باہر کھڑا ہو کے دیکھتا ہوا کہ تباہی کیا ہو رہی ہے؟ سارے بزدلوں کی طرح سے بنکروں میں چھپے ہوئے پچھلے 1 مہینے 3 دن سے. یہ تو ان کی قوم کا حال ہے. اور جو کل پرسوں جلوس نکلا ہے وہاں، جنہوں نے اوپنلی کہا ہے نو وار اینی مور، دس از این انلیگل وار. جب آوازیں باہر سے بھی اٹھ رہی ہوں اور اندر سے بھی اٹھنی شروع ہو جائیں تو پھر ان کا اثر ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے کبھی. بالکل. بخاری صاحب، ایران کی سائڈ کی اگر بات کریں تو ان کے صدر مسعود پزشکیان کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ بندی تو چاہتا ہے، ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، لیکن کچھ شرائط جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہیں. اس بات کی گارنٹی ضروری ہے کہ امریکہ دوبارہ اس طرح کی کارروائی نہیں کرے گا. جبکہ ٹرمپ تو یہ لمبا پلان لے کے چل رہے ہیں کہ کوئی نیا پریزیڈنٹ بھی آئے گا تو وہ ایران کے خلاف اس طرح کی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سابقہ پریزیڈنٹ اتنا پاگل نہیں تھا جتنا یہ شخص ہے. نہ آنے والے دنوں میں کوئی اتنا بڑا پاگل امریکہ پہ، اللہ رحم کرے امریکی قوم کے اوپر. وہ ایک یہی نہیں افورڈ کر پا رہے تو ایک دوسرا آ گیا تو بس خیر گیا امریکہ. تو اینی وے دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی پلان بناتے رہیں،
اس وقت ہسٹری یہ لکھ رہی ہے, دا ہسٹورین ول رائٹ, کہ امریکہ کو ایران میں جوتیاں پڑی اور ان کو وہاں سے چھوڑ کے بھاگنا پڑا, یہ ریالٹی ہے. اور وہ جو آبنہ حرمت سب کی تھی وہ اب ایران کی ہے. آپ ذرا اندازہ کیجیے اس میں کیا غلط ہے. پوچھ کے آ رہے ہیں کہ نہیں سب؟ نہیں آ رہا نا کوئی بھی جو پوچھ نہیں رہا, اور پوچھنے کے لیے انہوں نے اب ایکٹ بنا کے اس کے اوپر ٹول لگا دیا ہے. بالکل بخاری صاحب, اپنا ہرمز کے بارے میں تو کہا جاتا ہے اس کو بند کرنا بہت مشکل ہے, تو اب یہ برج ایران کراس کر چکا ہے, تو اس کے آگے کیا ہوگا مستقبل میں؟ تو ایران ماضی سے زیادہ اسٹرانگر دکھائی دیتا ہے. ایبسلیوٹلی یہی خطرہ اور یہی اندیشہ ان کو تھا جنگ سے پہلے, وہ اب انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے کہ ایران کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے. ایران از ناٹ ریڈی ٹو بج. ایران دیکھیں, یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایران کا نقصان نہیں ہوا. ظاہر ہے وہ جو بم برس رہے ہیں, جو میزائل برس رہے ہیں, جو B-52 بمبرز یعنی 5,000 پاؤنڈ کے بم گرائے, نقصان تو ہو رہا ہے اس سے. بٹ لک ایٹ دا نیشن. کوئی ایک وائس آف ڈسینٹ سنی آپ نے ایران سے؟ اس ایسی قوم کو کون ہرا سکتا ہے؟ بالکل Nobody can defeat such a nation. بالکل بخاری صاحب, آپ نے بڑی اہم بات کی تھی کانورسیشن کے بیچ میں, ڈسکشن کے بیچ میں. آپ نے کہا تھا کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنے عوام سے خطاب, there is a high possibility کہ وہ نیٹو سے نکلنے کی بھی جو ہے وہ اعلان کر دیں. تو بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یورپی کنٹریز فرسٹ آف آل یہ افورڈ کر سکتی ہیں؟ ویسے آج تو جو UK کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو اس کے جواب میں کہا کہ جتنا مرضی پریشر امریکہ بلڈ کر لے یا ڈال لے, UK اپنی پوزیشن سے بچ نہیں کرے گا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیٹو کی ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو یقینی طور پہ امریکہ جو ہے اس کے اوپر خرچ کرتا رہا ہے پیسے, اس کو فنڈنگ پرووائڈ کرتا رہا ہے, لیکن اس نے آج تک کام بھی صرف امریکہ کے ہی کیے ہیں. جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں دیکھ لیں, جہاں جہاں ان کو بھیجا گیا تھا وہاں دیکھ لیں, وہ چاہے عراق تھا, وہ چاہے افغانستان تھا, یہ سب جگہ استعمال بھی صرف امریکہ کے لیے ہوئے ہیں. یورپ کے کسی ملک کی جنگ نہیں لڑی ہے انہوں نے. نیٹو ابھی تک وہاں نہیں گئی ہے اپنے یوکرین میں. جی ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نقصان امریکہ کا ہوگا, کیونکہ اس کے پاس ایک اتنی بڑی قوت تھی جس کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر جہاں چاہتا تھا استعمال کرتا تھا. نیٹو کے ممالک جو ہیں وہ اب اپنی اسٹریٹجی خود بنائیں گے اور اپنے فیصلے بھی خود کریں گے. وہ جو چھوٹی بہن سمجھا جاتا تھا نا یورپی ممالک کو امریکہ کی, وہ سیناریو ختم ہو گیا. بخاری صاحب, ایک بہت بڑا پاور ویکیوم بلڈ ہو جائے گا اگر امریکہ نیٹو سے نکلتا ہے. کون سا ملک, یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاور ویکیوم کون فل کر سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹری الائنسز جو ہیں وہ ایک نیٹو ہی اب ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ریگولر ملٹری الائنس. جی, ایک تو یہ کہ اس کو اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے خود اپنے اہم فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی دوسرا ملک آ کے اس پہ قابض نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا کے وہ یورپ میں سے ہی کوئی لیڈر چنیں گے. جس طرح کمانڈ پہلے امریکہ کے پاس تھی, اسی طرح سے کمانڈ کسی بھی یورپی ملک کے پاس آ جائے گی, جن میں سے پریفریبلی 3 ملک ہیں. ایک فرانس ہے, دوسرا برطانیہ ہے, اور تیسرا جرمنی ہے. یہ 3 بڑے ملک ہیں جو نیٹو کی کمانڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کا فیوچر اور مستقبل کیا ہوگا یہ تو یورپی ممالک طے کریں گے. ٹرمپ نے اگر اس کو ڈس اون کر دیا تو آپ یقین رکھیں جو ایک لنک پن ہے نا, یا لنچ پن جس کو کہتے ہیں امریکہ اور یورپ کے درمیان, یہ لاسٹ رابطہ بھی ٹوٹ جائے گا. بالکل بخاری صاحب, رابطہ ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یورپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے وہ یہ پیوٹن کا ذکر کر رہے ہیں سارے سیناریو کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو ایک کاغذی شیر ہے, اور یہ مجھے تو پتہ ہی ہے اور پیوٹن کو بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے. مطلب وہ یورپ کو ڈرا رہے ہیں کہ تم لوگوں کے نیٹو سے, اب میری وجہ سے ہی یہ رشیا جو تھا وہ ڈرتا تھا, اب ہم نکل جائیں گے تو نیٹو سے رشیا نہیں ڈرے گا. دیکھیے, اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے نیم ڈراپنگ جو ہے یہ بھی ایک پرانی بدعت ہے کہ اپنا وزن بتانے کے لیے, اپنا قد بڑھانے کے لیے آپ امپورٹنٹ لوگوں کے نام اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. اسی طرح سے یہ پوٹن کا نام جوڑا ہے کیونکہ پیوٹن کا کوئی ڈائریکٹ اس قسم کا کوٹ نہیں ہے, کیونکہ اس نے صرف یہ کہا ہوا ہے جو مجھے پتا ہے کہ ڈونٹ انوالو نیٹو انٹو یوکرین وار. یہاں سے آگے بات کچھ نہیں, باقی یہ ساری اپنے پاس سے گڑ رہے ہیں. مسعود کو عادت ہے نا دوسروں کے اوپر لبرٹی لے کے ان کو شامل کر کے بیانات کرنے کی. مخیر صاحب, اگر امریکہ نکل جاتا ہے نیٹو سے تو از دیر اے چانس کہ رشیا, جس طرح سے یورپ کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال بھی ہے اور کچھ ایکسپرٹس اس کے اوپر یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ شاید رشیا کو حوصلہ افزائی مل جائے کہ یا تو وہ یوکرین کے اوپر قبضہ کر لے اور یورپ میں بھی اٹیک کر سکتا ہے. میرے خیال سے امریکہ کے علیحدہ ہو جانے سے یورپ سے رشیا ان کے ساتھ دوستی کرے گا, اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ دنیا کا سیناریو سارا بدل جائے گا. آپ نے دیکھا ہے رشیا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. جی بالکل. وہ ایران کی مدد کس طرح سے کر رہا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں آپ کے اور میرے سامنے آ جائے گا کہ کہاں کہاں روس نے اس کی مدد کی تھی, لیکن اس نے اپنا پوسچر جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیا ابھی. تو اس لیے ہی ول ریورٹ ٹو دا یورپی لیڈرز, اور یورپ کے لیڈر خود اس تک رسائی حاصل
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سونر اور لیٹر آپ دیکھیے گا کہ نیٹو اور امریکہ یہ ایک دوسرے سے منہ موڑیں گے اور پھر جس طرف کو بھی ان کا رخ چاہے گا وہ چلے جائیں گے. یہ فیصلہ یورپی ملکوں نے کرنا ہے, ٹرمپ نے نہیں کرنا.